یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ گھوڑے سے گر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ایسے ساکو ہو، پھر ہوا ہے کہ پنڈی مبارک پر کچھ چوٹیں لگ گئی تھیں اور قطع ہوئی عمود مبارک پر راوی کو شک ہے، وہ اعلیٰ من نسائی، اور اپنے ازواج مطہرہ سے ایلا بھی کیا تھا۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ انس بن مالک کی اس روایت میں کسی راوی نے دو باتوں کو ملا کر کے بیان کر دیا ہے، کیونکہ واقعہ ایلا کا جو ہے یہ دوسرے وقت میں ہے اور گھوڑے سے گر جانا یہ تقریباً 5ویں ہجری کا معاملہ ہے، تو اس کا وقت اور ہے، اس کا وقت اور ہے، لیکن دونوں کا ان دونوں موقعوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالا خانے کے اوپر رہتے، نماز وہاں پڑھاتے، وہاں رہتے، ایلا میں بھی ایسا ہوا اور سکوت الفرض میں بھی اس طرح ہوا، اس لیے راوی ان کو اس نسبت سے دونوں کو ملا کر کے بیان کرتے ہیں، باقی حقیقت میں ان کا فرق ہے، یہ واقعہ الگ ہے، وہ واقعہ الگ ہے۔ ایلا کا تو مشہور مسئلہ ہے، وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ازواج مطہرات نے کچھ اپنے نفقات کے اضافے کا جب تھوڑا سوال کیا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہو گئے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا نفقہ میرے اوپر واجب ہے اور میری دل بھی چاہتی ہے کہ بہت زیادہ آپ کو دے دوں، لیکن آپ کو یہ بات معلوم بھی ہونا چاہیے کہ میرا فقر فاقہ اختیاری ہے، فقر فاقہ اضطراری نہیں، یہ نبوت کا گھرانہ ہے، اس گھر میں آنے کے لیے پہلے ذہن بنانا ضروری ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک وقت کا کھانا ملے، اللہ کے شکر کا مزہ لے لوں، بھلی ایک وقت نہ ملے تو صبر کا بھی ذائقہ چکھ لوں کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو یہ تو ارادے سے ہے، سب کچھ اضطراری نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے طلب کیوں کی؟ جب میں آپ کے حالات کو جانتا ہوں تو آپ کو مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس پر تھوڑی ناراضگی ہو گئی، پھر فرمایا کہ میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ تو اب یہ ایک ایلا فقی ہے، ایک ایلا لغوی ہے، یہ ایلا لغوی ہے، ایلا فقی نہیں ہے۔ اس میں 4 ماہ کی بات ہے کہ اگر 4 ماہ میں آپ کے قریب نہیں آؤں، میں نہیں آؤں گا، پھر اگر نہیں آیا تو ایک طلاق بیان پڑ جاتی ہے، اور آ گیا تو بیوی بیوی رہے گی، قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے، وہ ایلا فقی ہے۔ یہ ایلا لغوی ہے، قسم کی معنی میں ہے، کہا مہینہ نہیں آؤں گا۔ باقی آپ یہ سوال ضرور آپ کو پیدا ہو رہا ہوگا کہ 3 دن سے زیادہ ہجران حرام ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 9 ازواج مطہرات ہیں، ہر ایک کو اگر 3 دن دیے جائیں یہ تقریباً جا کر کے مہینہ بنے گا، اور اتفاق سے 29 دن ہی گزرے، چاند کھڑا ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ سب سے پہلے عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور آیت تخیر نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ مجھ سے جدا ہو، اس لیے اللہ نے کہ آپ کو عائشہ ایک بات آپ سے کروں، اس کا جواب دینا، لیکن پہلے والدین سے مشورہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی چھوڑنا چاہتے نہیں تھے، اور بی بی عائشہ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ 9 عمر ہے تو کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے، کل نبوت کے گھرانے سے معروم نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا بالکل آپ فرمائیں۔ پھر اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اس گھرانے میں رہو، آخرت تمہاری بن جائے گی، نہیں اگر دنیا مطلوب ہے تو دنیا کی کچھ چیز آپ کو دے کر کے رخصت کر لیا جائے، تو اگر آپ اس پر راضی ہیں، لیکن نبوت کا گھرانہ نصیب نہیں ہوگا۔ عرض کیا اس بات کا مشورہ کرو، مجھے تو اللہ اور اللہ کا رسول دار آخرت چاہیے، میں دنیا و معافیہ کو کیا کروں گی؟ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ماں باپ سے مشورہ کروں، لیکن میرا جواب اوروں کو نہیں بتانا، جیسے سوکنے میں ہوتا ہے کہ دیکھو اور کیا کہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے، تو یہ راوی بیان کرتا ہے جلس فی مشربہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ، مطلب یہ کہ اوپر کوئی ایسا چھپر نمونہ تھا، جیسے آج کل بالا خانہ تو ماشاءاللہ بڑے انداز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اوپر والے کسی جگہ میں تھے، اور جس کی سیڑھی یعنی پاؤں رکھ کر کے آدمی اوپر چڑھے، وہ من جزء نخل، سادگی سے وہ کھجی کا تنا تھا، اس پر پاؤں رکھ کر کے آدمی اوپر چڑھ کے جاتا تھا۔ فاتا و صاحب یعودون، تو صحابہ کرام آئے عیادت کے ارادے سے، تبرسی کے خیال سے، اللہ کے نبی نے ان کو نماز پڑھوائی جالسہ، کیونکہ عذر تھا، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ کے نماز پڑھوائی، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور پھر کچھ بالا خانے کے اوپر تھے، کچھ نیچے تھے۔ بات اسی پہ آئی کہ یعنی مقصد یہ ہے کہ چھت کے اوپر نماز پڑھنا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پڑھانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھوائی چھت کے اوپر۔ پھر وہ بات بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ ابھی بات ہوئی
کہ قامۃ الانسان سے اوپر اگر امام ہے تو سب کی نماز میں فساد ہے، تو پھر یہ نماز صحابہ کرام کے دور سے کیسے ہوئی؟ اس کا جواب یہ کہ کچھ حضرات بالا خانے میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، کچھ مجری میں تھے. تو اس طریقے سے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال جب سلام پھیرا فرمائے، باقی امام کس کام کا ہے؟ امام جب بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو تم بھی نماز بیٹھ کے پڑھو، یہ حکم دیا. حالانکہ صحابہ کرام میں پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. فرمایا اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا انما جلس الامام لیتم به، امام ہوتا ہی پیروی کے لیے تاکہ اس کی اتباع کی جائے. فاذا کبر فکبروا، چنانچہ جتنے بھی تکبیرات ہیں ان میں اور اس طریقے جتنے افعال ہیں ان میں امام کی جو ہے وہ اتباع کرنی ہے. تو اذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا سجد فاسجدوا وان صلى قائما فصلوا قیاما، یہ فرمایا. اور اس روایت میں کچھ الفاظ کم ہیں، اور ایک میں یہ کہ اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، امام جب بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو جماعت میں اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھے. لیکن اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ امام تو معذور ہے، جماعت معذور تو نہیں. تو یہ حدیث منسوخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری عمل سے. جو آخری جو عمل تھا تو جو بیٹھ کر نماز پڑھوائی تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، تو معلومات کہ یہ حکم جو تھا بعد میں کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. باقی یہ کہ 29 تاریخیں گزری اور اللہ کے نبی واپس آ گئے. فقالوا یا رسول اللہ انک آلیت الشعر، قالوا مانا، حالانکہ بس راوی نے منسوخ کر دیا. حالانکہ یہ سوال عائشہ صدیقہ کا تھا. عائشہ صدیقہ بڑی فقیہہ، عالمہ، مجتہدہ، بڑی سمجھدار عورت تھی، بڑی دانا تھی. ایسی ایسی باتیں بیان کرتی تھی کہ تابعین جب ملتے عائشہ کا علم سنتے کہتے واللہ ھذا العلم ھذا الفقہ، عائشہ کا بڑا کمال ہے، یہ علم ہے، یہ اس کا تفقہ ہے. جب عروہ نے کہا کہ جو ہے وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور آگے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، کہ اس پر گناہ نہیں کہ طواف کرے. من اللہ تعالیٰ نے چھوٹی دی ہے، طواف کرو تمہاری مرضی ہے، نہ کرو تمہاری مرضی ہے. عائشہ نے ایسا علمی جواب دیا کہ عروہ حیران ہو گئے. یہ اپنے وقت پہ آئے گا انشاءاللہ. فی الحال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ سوال عائشہ نے کیا، شاید آپ کی قسم نہیں کی تھی اور میں گنتی کرتی آئی ہوں. یہ محبت کا بھی دلیل ہے کہ عائشہ کو اتنی محبت تھی اور اتنی پریشان تھی کہ ہر دن گنتی کرتی رہی کہ آج آپ تشریف فرما ہوئے. اب تو